बहुत खूब, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये उस वक्त है जब ये हमारे ज़िंदगी का जुज़ बन जाए। खैर, अभी मैं बस आपके सामने ज़्यादा देर नहीं, हज़रत को बस मैं दावत ख़िताब दूंगा चंद अशार के साथ। हज़रत के इस्तकबाल में चंद अशार पेश करता हूँ। ए अर्ज़ वतन सर ऊंचा कर, ए अर्ज़ वतन सर ऊंचा कर, फिर देख वो मेहमा आए हैं, उम्मत के निगहबा आए हैं, मिल्लत के बही खा आए हैं। कौसर से धुले अल्फाज तो मिले, कौसर से धुले अल्फाज जो मिले, उनका तारुफ कराऊं। राजी व गजाली के संगम बूज़र व सलमा आए हैं। बस हजरत अभी माइक पर तशरीफ फरमा। हजरत से अदबन दरख्वास्त है कि वो अपने ख्यालात के साथ वो तालिब इल्म अपना इनाम लिखा। बच्चे को जिन लोगों ने इनाम दिया है वो तालिब इल्म आ जाए और अपना इनाम लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर
کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سحری نہیں ہوتی۔ حضرات علماء کرام اور قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات میں 1400 سال پہلے اسی مہینے میں ایک ایسی شخصیت دنیا میں پیدا کی گئی جن سے زیادہ عظمت والی، برکت والی، ہدایت اور نجات کا پیغام دینے والی کوئی دوسری شخصیت نہ ان سے پہلے اس دنیا میں تھی، نہ ان کے زمانے میں کوئی ایسی ہستی موجود تھی، اور نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی ایسی شخصیت دنیا میں آ سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزاری جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں یہ ارشاد ہوا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت، نجات اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں عام طریقے پر سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں والے پیغمبر ہیں۔ کہیں آپ کی اونچی شان کو ذکر کیا جاتا ہے، اور کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اونچی شان والا کوئی اس کائنات میں پیدا نہیں کیا گیا۔ کہیں آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور قسم کھا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کے حسین ترین انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہیں آپ کے علم کی گہرائی کو بیان کیا جاتا ہے، اور سچ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ گہرا علم اگر کسی کے پاس تھا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ خود آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھ کو اگلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا ہے۔ کہیں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانی میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی کے سر پر محبوبیت کا تاج نہیں رکھا گیا، اور یہ بھی ایسی چیز ہے جس میں کسی دوسری رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔
مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں اور ہر طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر کس کا تذکرہ کیا جائے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو 4 سو پھیلا دیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کائنات میں سب سے بلند ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو بلندی عطا کی اور آپ کے تذکرے کو بلندی عطا کی۔ اذان میں آپ کا تذکرہ، نماز میں آپ کا تذکرہ، کائنات کے گوشے گوشے میں آپ کا تذکرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور آپ کی رفعتوں اور آپ کی بلندیوں کا ہر طرف ذکر خیر۔ کہنے والے نے کہا تھا، دی روز بستان سرا ہم طوطیان خوشنوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ بلبلیں بھی 4 سو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو۔ کشف الدجا بجمالہ، قمریاں بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں، حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کے زمزمے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر۔ تو ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور آپ کا تذکرہ انسانوں کی زبان پر، علم والوں کی زبان پر، ان پڑھ انسانوں کی زبان پر، اور اس مہینے میں خاص طریقے پر سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اور سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں دل کی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں اور آپ کے تمام کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیاں سب مسلم ہیں، لیکن سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کے آئینے میں ہم کو اور آپ کو اپنا اپنا چہرہ دیکھنا ہے۔ سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کے بیان کرنے اور سننے کے ذریعے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا تھی اور ہم کس راستے پر ہیں۔ سیرت طیبہ کے اس پہلو کو بیان کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت فرماتے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی تجارت کیسی تھی، آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے سلوک فرماتے تھے، آپ اولاد کی کیسے تربیت فرماتے تھے، آپ بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں کے درمیان ہوتے تھے تو ان کے حقوق کس طرح ادا کرتے تھے۔ سیرت کا یہ وہ حصہ ہے جس کا ایک ایک پہلو ہم سب کی زندگی سے متعلق ہے۔ ہم میں کوئی تاجر ہے، ہم میں کوئی دکاندار ہے، ہم میں کوئی کاروبار کرنے والا ہے، ہم میں بہت سے باپ ہیں، ہم میں بہت سے بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، ہم میں بہت سے وہ ہیں کہ جو علم کے راستے سے گزر رہے ہیں، ہم میں بہت سے وہ ہیں جو لوگوں کو تعلیم دیا کرتے ہیں۔ ان سب پہلوؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اپنی زندگی، اپنے اپنے شعبے، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، اس کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں کہ ہم کتنا قریب ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ میں چند باتیں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں ایک ایک پہلو پر مختصر باتیں عرض کرتا ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس کے متعلق بھی چند اہم باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے اوپر عبادت فرض کی گئی ہے، انسان کو پابند کیا گیا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور بندگی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ نمازوں کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے تھے، اتنا طویل قیام فرماتے، اتنی دیر تک آپ کھڑے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم آ جاتا، آپ کے پیر پر سوجن آ جاتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ کے پیر کا نچلا حصہ زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے پھٹ جایا کرتا تھا۔ اتنی دیر تک آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق، اللہ کی بندگی کا کیا عالم ہے۔ غور کیجئے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر گناہ کا ایک داغ بھی نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جو معصوموں کے امام ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ کا کوئی گناہ تو ہے ہی نہیں، اگر کوئی غلطی ہوتی بھی تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ کے اگلی پچھلی ساری غلطیاں معاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، آپ عظمتوں کے تاجدار ہیں، آپ رسولوں اور پیغمبروں کے امام ہیں، آپ اللہ کا پاک قرآن لے کر دنیا میں آنے والے ہیں، آپ 23 سال کی مدت میں 1 لاکھ سے زائد انسانوں کی تربیت فرما کر دنیا کا سب سے عظیم انقلاب برپا کرنے والے انسان ہیں۔ ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس قدر اہتمام سے عبادت فرماتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر عرض کیا، اللہ کے پاک رسول آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں، آپ کیوں اتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو ایسی تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کی حمد نہ بجا لاؤں؟ کتنا خوبصورت جواب دیا۔ یہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے۔ نماز کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، سجدوں کی کثرت کا اہتمام، اس کی بہت تفصیل ہے جس کے بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن عبادت کے اس پہلو کی روشنی میں ہم اپنے آپ کی زندگی کو دیکھیں، کیا ہم فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا نوافل ہماری زندگی میں ہے؟ کیا ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے روتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہوں کہ رات کا آخری پہر اللہ کے حضور میں گزرے، رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کے آگے گرم آنسو بہاتے ہوئے گزرے، اس شان کے ساتھ کہ ایک بندہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، ایک انسان ہو اور اس کا مالک و مولا ہو۔ کون ہے جو ہم میں سے اس کا اہتمام کرتا ہو، ہر رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہو، ہر روز اس بات کا اہتمام کرتا ہو کہ میں کچھ وقت اللہ کے ساتھ تنہائی میں گزاروں گا، اپنے گرم آنسوؤں کا تحفہ اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ ندامت کے اشکوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے اشکوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ انسان جب رات کو اٹھ کر روتا ہے وہ اللہ سے بے پناہ قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر اعلان ہوتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی حاجت مند اور ضرورت مند جس کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ اللہ کی طرف سے اس کا منادی پکارتا ہے۔ افسوس کہ دن کے اجالے میں روزی کی تلاش میں در بدر بھٹکنے والے لوگ
رات کی تنہائی اور اندھیری میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے روزی نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کا سوال نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ تجربے کی بات ہے کہ دن کے اجالے میں انسان جن چیزوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو رات کے اندھیروں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کی کشادگی کا انتظام فرما دیا، آؤ ہمارے در پر اور مانگو، لیکن ہم میں سے مانگنے والے بہت تھوڑے رہ گئے، راتوں کو اٹھ کر آنسو بہانے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ تہجد کی بات تو جانے دیجئے، فجر کی نماز ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم میں سے کتنے مسلمان پڑھتے ہیں؟ غور کر لیجئے۔ اپنی زندگی سے ہر انسان واقف ہے، باخبر ہے۔ خود غور کیجئے کہ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں فجر کی نماز کا، ہم کتنی قربانی دیتے ہیں اپنی نیند کی اور اپنے آرام کی۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم اپنے آرام کو ترجیح دے کر سوتے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کے فرض نماز کو چھوڑ کر سو جانے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی قسمت سوئی ہوئی ہے، آج مسلمانوں کا ضمیر سویا ہوا ہے، آج مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، مصائب و مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مصائب کی بدلیاں ہم پر چھائی ہوئی ہیں۔ صرف اس ملک میں نہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان کس برے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا ملک اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے۔ کب چنگاری کہیں سے آئے گی اور اس بارود کے ڈھیر میں آگ لگ جائے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ملک کے حالات سے بہت قریب سے واقفیت رکھنے والا ایک شخص آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہے کہ آپ غفلت میں نہ رہیے، آپ خوش فہمیوں کا شکار نہ ہوئیے، آپ حالات کے رخ کو سمجھیے، آپ دیوار پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھیے، آنے والا وقت کیا ہوگا اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ شتر مرغ کی طرح اپنے چہرے کو ریت میں چھپا لینے سے آنے والا طوفان نہیں رکا کرتا، آنے والے حالات نہیں رکیں گے، آنے والا طوفان نہیں رکے گا، سیلاب پر بند نہیں باندھا جا سکے گا۔ آپ اگر حالات سے ناواقف ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ فسادات رک جائیں گے، خون خرابہ رک جائے گا، قتل و غارت گری رک جائے گی، بد امنی کے منصوبے ختم کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ ملک بدترین دور سے گزر رہا ہے، اندرون خانہ زبردست سازشیں چل رہی ہیں، اور حکومت لوگ ہوں یا فرقہ پرست عناصر ہوں بہت تیز رفتاری کے ساتھ اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اوقات کا بہترین استعمال وہ کر رہے ہیں، صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے مشن پر وہ پوری طرح عمل پیرا ہیں، ایک نشانے اور ٹارگٹ کو لے کر وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، معاملات میں غفلت، معاشرت میں بگاڑ، آپس کے لین دین میں انتشار، اخلاق کی گراوٹ۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادت کا معیار نہیں دیا، آپ نے معاملات سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک مومن کس طرح تجارت کرے گا، ایک مومن کس طرح لین دین کرے گا، ایک مومن کس طرح دکانداری کرے گا، ایک مسلمان کس طرح دوسروں کو نفع پہنچائے گا، ایک مسلمان اپنے معاشرے اور سماج میں کیسی زندگی گزارے گا۔ لیکن افسوس کہ معاملات میں بھی مسلمان بہت پچھڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التاجر الصدیق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، صدیق، صادق اور امانت دار، یعنی سچ بولنے والا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ جو کماؤ اس میں سے غریبوں کو حصہ دو۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں غریبوں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے۔ اعطوا الذی حق حقہ، آقا فرما رہے ہیں ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ کی خدمت میں کوئی فقیر آتا ہے، کوئی مسکین آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے، آپ روزے سے ہیں، افطار کے لیے صرف ایک گلاس ہوا ہے، آپ وہ دودھ اپنے افطار کا فقیر کو دے دیتے ہیں، خود بغیر افطار کے، بغیر سحری کے اگلے دن پھر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ صلاۃ و سلام ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے
بتایا کہ غریبوں کی کیسے مدد کی جائے گی، مسکینوں کی کیسے مدد کی جائے گی، اور یہ بھی بہت تفصیلی عنوان ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اپنے صحابہ کی، اپنے گھر والوں کی، ان کا کیا مزاج تھا غریبوں کو عطا کرنے کا، مسکینوں کو نوازنے کا۔ آپ پڑھیے، قرآن کی آیت اتاری ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو، قیدی کو، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ پڑھیے تفسیر میں کن کے بارے میں یہ آیت اتاری گئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بچے ہیں حسن و حسین، نواسۂ رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادے۔ حضرت حسن و حسین ایک موقع پر بیمار ہو گئے، بیماری بڑھ گئی، ماں کا دل بے قرار ہوا۔ حضرت فاطمہ نے نظر مانی کہ اگر بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ کی مہربانی ہوئی، بچے صحت یاب ہو گئے۔ اب نظر کے روزے رکھنے ہیں، حضرت فاطمہ نے، گھر والوں نے، سب نے مل کر روزہ رکھا۔ حضرت علی روزے سے، بچے روزے سے، خود حضرت فاطمہ روزے سے۔ گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ کر حضرت فاطمہ نے مزدوری کہیں سے منگوائی، گھر میں کرنے کا کچھ کام تھا، کہہ کر مزدوری منگوائی، شام تک مزدوری کرتی رہی۔ خاندان نبوت کی شہزادی ہیں، آقا علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں، اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور محنت مزدوری کر رہی ہیں۔ شام کو تھوڑا سا پیسہ ملا، اس سے کچھ آٹا خرید کر لایا گیا۔ حضرت فاطمہ نے خود، گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی، کوئی نوکرانی نہیں تھی، انہوں نے خود چولہے پر روٹیاں بنائی، اور روٹیاں لے کر اب افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ انتظار ہے کہ اذان کا وقت ہوگا، افطار کیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون ہے؟ تو دروازے پر سے آواز آئی، ایک مسکین شخص ہوں، ایک فقیر انسان ہوں، او خاندان نبوت کے لوگوں، مانگنے کے لیے آیا ہوں، بھوکا ہوں، کچھ مجھ کو کھلا دو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دن بھر کا روزہ ہے، افطار کے وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اب آنے والا کوئی یتیم ہے، وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کچھ دے دو۔ خاندان نبوت کے لوگ روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ تیسرے دن پھر یہ واقعہ ہوتا ہے، آنے والا ایک قیدی ہے، اس کو روٹیاں دے دی جاتی ہیں، اور خود بھوکے پیٹ رہ رہے ہیں، لگاتار روزے رکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی انسان کو خبر نہیں ہے کہ خاندان نبوت پر کیا گزر رہی ہے، لیکن اللہ تو ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ علی بھی قربانی دے رہے ہیں، فاطمہ بھی قربانی دے رہی ہیں، بچے بھی قربانی دے رہے ہیں، اور ایثار کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں۔ اللہ آسمانوں کے اوپر سے قرآن کی آیت اتارتا ہے کہ لوگوں، تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن ہم تم کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری محبت میں خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، ہماری محبت میں خود فاقہ کر کے دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ اور قرآن کی یہ آیت قیامت تک اس واقعے کی یاد دلاتی رہے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ پڑھو اللہ کا قرآن، کیسے زبردست آیتیں ہیں، کیسا شکو ہے اللہ کے کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، اللہ کے کلام میں، اور سمجھو کہ اللہ کا قرآن کس طرح انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو سکھاتا ہے کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کی ضرورت پوری کرو، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلاؤ، خود ننگے بدن رہ کر دوسروں کو پہناؤ، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھو، دوسرے بھائیوں کی ضرورتوں کو آگے رکھو۔ صرف مسلمانوں کی خدمت نہ کرو، ہر انسان کی خدمت کرو، ہر بیوہ کے سر پر آنچل ڈالو، ہر یتیم
بجھے ہوئے چولہے کو جلاؤ، ہر فقیر اور مسکین کی کفالت کرو، ہر یتیم کے دست و بازو بن جاؤ، دبے کچلے انسانوں کا سہارا بنو۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزی تم کو دی ہے اس روزی میں سے انسانوں کو نوازو، عطا کرو، مدرسوں پر خرچ کرو، مسجدوں پر خرچ کرو، یتیم خانوں پر خرچ کرو، اور جہاں ضرورت کی جگہ ہو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال دو۔ قرآن پاک کتنے واضح الفاظ میں کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ او انسانوں، او اہل ایمان، جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے، تو اس وقت وہ کہنے لگ جائے کہ میں اللہ میری موت کو کچھ ٹال دے، مجھ کو مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ خیرات کروں، خرچ کروں اور نیک انسانوں میں شامل ہو جاؤں۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کر انسان یہ کہہ اٹھے گا کہ مہلت مل جائے تاکہ نیک بن جاؤں، تاکہ کچھ خرچ کر کے اللہ کے یہاں کے لیے توشہ لے لوں۔ قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے سورہ منافقون کی بالکل آخری آیت ہے، ارشاد فرمایا گیا لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون، کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک سیکنڈ آگے بڑھتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہٹتا ہے، اور اللہ ان تمام کاموں کو جانتا ہے جن کو تم انجام دیتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اور انسان کی موت قریب آتی جا رہی ہے۔ آج انسان دنیا میں ہے، کل نہیں رہے گا۔ آج انسان بنگلوں میں رہتا ہے، کاروں میں چلتا ہے، 10 میں لوگ اس کے آگے پیچھے ہیں، بیمار ہوتا ہے تو لوگ عیادت کرتے ہیں، بڑے امیر مشہور ہیں، عالم مشہور ہیں، منصبدار مشہور ہیں، کسی سیاسی عہدے پر ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن کل جب موت کا پنجہ آ جائے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں، نہ بنگلہ ساتھ جائے گا، نہ کار ساتھ جائے گی، نہ اہل و عیال ساتھ جائیں گے، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ انسان کی دنیا کی آرائش و زیبائش اس کے ساتھ جائے گی، اور موت بالآخر آ کر رہے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ تم کو آ کر رہے گی، موت تم کو پکڑ لے گی۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اونچے اونچے برجوں میں، قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے، موت تم کو وہاں بھی تلاش کر لے گی۔ کون ہے مائی کا لال جو اپنے آپ کو موت کے پنجے سے بچا سکے؟ نہ علم والے کو اس کا علم بچائے گا، نہ تاجر کو اس کی تجارت بچا سکتی ہے، نہ بادشاہ کو اس کی بادشاہت، نہ اقتدار والے کو اس کا اقتدار، نہ نواب کو اس کی نوابی، نہ حاکم کو اس کی حاکمیت، نہ کسی ولی کو اس کی ولایت، نہ کسی غوث و قطب و ابدال کو اللہ سے اس کا تعلق بچا سکے گا۔ موت کا وقت آ جائے گا تو بس آ جائے گا، اور اس کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا سکے، موت کو ٹال سکے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخری انجام موت ہے، آخری انجام فنا ہے، آخری انجام مٹی میں جا کر مل جانا ہے، آخری انجام دنیا کے تمام چیزوں سے الگ ہو جانا ہے، آخری انجام اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو ایک دن آ کر رہے گی۔ کتنے ہی اونچے بنگلے میں رہنے والا ہو، اس کی آخری منزل 2 گز زمین ہے، اور کتنے ہی کمانے والا ہو اس کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، اور کتنی ہی عمدہ کاروں میں گھومنے والا ہو اس کی آخری سواری انسانوں کا کاندھا ہے، اور کتنے ہی شہرت اور عزت والا ہو آخر گمنامی کی زندگی اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ منو مٹی کے نیچے لیٹ کر مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جانا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔
میرے بھائیوں، اس وقت کو یاد کرو، آنے والے وقت کی تیاری کرو، اس سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے معاملات درست کرو، اپنی تجارتوں کو اسلامی تجارت بناؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی حلال روزی خرچ کر کے اللہ کے دربار میں اپنے لیے توشہ اختیار کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے بکری ذبح فرمائی اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو تقسیم کر دو، اور آپ اپنے گھر سے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے، آپ نے پوچھا کہ عائشہ وہ بکری تقسیم کر دی گئی، بانٹ دی گئی؟ تو ہماری ماں حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے پاک رسول بکری تقسیم کر دی گئی، صرف ایک دست اس کا باقی ہے، یعنی ایک شانہ اس کا باقی ہے، پوری بکری ہم نے بانٹ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ کہہ رہی ہیں کہ پوری بکری بانٹ دی گئی، صرف ایک شانہ ایک دست باقی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ وہ پوری بکری باقی ہے سوائے اس ایک شانے کے جو اللہ کے راستے میں دے دیا گیا، وہ محفوظ ہے، جو باقی رہ گیا وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو باقی رہ گیا وہ مٹ جانے والا ہے، جو ہم چھوڑ کر مریں گے وہ ہمارے وارثوں کا ہے، ہمارا مال نہیں ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے وہ چیز ہم کو نفع پہنچانے والی نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرمایا کہ تمہارا مال بس وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی شروع کی آیتیں تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ارشاد فرمایا گیا کہ او دنیا کے انسانوں، تم کو مال اور اولاد کی کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ جب تم قبرستانوں میں جاتے ہو تب بھی تمہارے اوپر مال اور اولاد کی کثرت کا غرور چھایا ہوا ہوتا ہے۔ قبرستانوں میں جاتے ہو تب بھی موت کو، قبر کی تنہائی کو، قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو یاد نہیں کرتے ہو، آخرت کو یاد نہیں کرتے ہو۔ حالانکہ قبرستانوں کی زیارت کا حکم اسی لیے دیا گیا تھا کہ انہا تذکرکم بالآخرہ، قبروں کو دیکھو گے تو آخرت کی یاد آئے گی، اللہ کے حضور میں پیشی یاد آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد آئے گا، اس لیے قبروں کی زیارت کا حکم تھا۔ لیکن آج کا مسلمان قبرستان میں بھی جاتا ہے تو ہنسی مذاق کرتا ہے، وہاں بھی مال کے تذکرے، وہاں بھی دنیا کے تذکرے، وہاں بھی دنیا کی زیب و زینت کی باتیں، وہاں بھی کاروبار کی باتیں، وہاں بھی دکانداری کی باتیں، وہاں بھی دوسروں کی غیبتیں، وہاں بھی دوسروں کے اوپر الزامات۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ او آدم کے بیٹے تیرا مال کون سا مال ہے جو تو نے کھایا وہ ختم کر دیا اور جو پہن لیا اس کو پرانا کر دیا؟ سن، تیرا مال بس وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تیرا مال بس وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آج جو اللہ کے راستے میں دیا جائے گا کل قیامت کے دن اس کا صلہ ملے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ آج اپنے آپ کے لیے آگے بھیج دو گے، جو نیکی بھیج دو گے، جو مال خرچ کر دو گے، قیامت کے دن اس کو حاضر پاؤ گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، انسان رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کرے گا قیامت کے دن بدلہ پائے گا، برائی کرے گا قیامت کے دن بدلہ پائے گا۔ یوں نہ سمجھنا کہ ہم نے بند کمروں میں گناہ کیا اور کوئی دیکھنے والا نہیں، تو ہمارا گناہ کسی کی نظر میں نہیں ہے اور وہ چھپا رہ گیا۔ یاد رکھنا کہ انسان گناہ کرنے کے لیے پردوں کے اوٹ میں چلا جاتا ہے اور دروازے بند کر لیتا ہے اور روشن دان بند کر لیتا ہے اور کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، لیکن وہ اس دروازے کو نہیں بند کر سکتا جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ وہ اس پردے کو اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں ڈال سکتا جو اللہ کی نگاہ کو روک سکے۔ وہ پردے آپ ڈال سکتے ہیں جو انسانوں کی نگاہ سے آپ کو چھپا لے،
مگر دنیا کا کوئی انسان ایسا کوئی پردہ اپنے عیب پر نہیں ڈال سکتا جو اللہ کی نگاہ کو اس سے روک دے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، قیامت کے دن سارے اعمال کو حاضر کر دینے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، قیامت کے دن وہ ہوگا جب سینوں کے راز اور بھید ظاہر کر دیے جائیں گے اور کوئی طاقت مدد کرنے والی اور کوئی انسان بچانے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جو سینوں کے اور دل کے خیالات تھے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا، ترازو قائم کر دیے جائیں گے، نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور گناہ بھی تولے جائیں گے، اور ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ لا کر سامنے پیش کر دے گا۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے اور اللہ کل قیامت کے دن لکھی ہوئی تحریر انسان کے سامنے پیش کر دے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کے تمام اعمال کو دکھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے برے اعمال پر گواہ قائم کرے گا۔ قیامت کے دن چار گواہ ہوں گے انسان کے اعمال کے سلسلے میں۔ ایک گواہ وہ فرشتے ہوں گے جنہوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، دوسرا گواہ نام اعمال جس میں انسانوں کے اعمال لکھے گئے، تیسرا گواہ زمین کے وہ ٹکڑے جہاں انسان نے گناہ کیے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی اور اپنے تمام راز ظاہر کر دے گی۔ زمین کے جس ٹکڑے پر جس انسان نے جو گناہ کیا ہے وہ زمین پکار کر کہے گی کہ اللہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے مجھ پر اس وقت اتنے بجے اتنے وقت اتنی ساعت میں یہ گناہ کا کام کیا۔ اور چوتھا گواہ انسان کا جسم ہوگا، خود انسان کا اپنا جسم، اس کا ہاتھ پکارے گا، اس کی آنکھیں پکاریں گی، اس کا پیر پکارے گا، اس کی ران پکارے گی، یہاں تک کہ اس کی چمڑیاں پکاریں گی۔ قرآن میں فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج کے دن ہم زبان پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پیر سے بات کریں گے، ہاتھ پیر سے گفتگو کریں گے۔ انسان کا ہاتھ بھی بتائے گا، انسان کا پیر بھی بتائے گا کہ کیا گناہ کما کر وہ آیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، انسان کا کان، انسان کی آنکھ، انسان کی چمڑی گواہی دے گی ان اعمال کے بارے میں جن کو انسان دنیا میں کرتے تھے۔ تو انسان پکارے گا تم کیسے بولنے لگے، اپنی چمڑیوں سے کہے گا لما شہدتم علینا، آج تم نے ہمارے خلاف کیسے گواہی دے دی۔ تو چمڑیاں پکاریں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، ہر چیز کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، اس اللہ نے ہم کو بھی بولنے کی قوت دی۔ ایک ایک چیز قیامت کے دن کھول کر رکھ دی جائے گی اور پھر انسانوں کو ان کے اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، قرآن کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو انسان مختلف جماعتوں اور ٹکڑیوں میں اٹھائے جائیں گے، مختلف جماعتوں۔ کیا مطلب ہے جماعتوں کا؟ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن مختلف شکلوں میں انسانوں کا حشر ہوگا۔ انسان کی ایک جماعت ایسی ہوگی جن کی شکل کتوں جیسی ہوگی، دنیا میں وہ کتوں جیسے عمل کرتے تھے تو کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور کچھ انسان ہوں گے جو خنزیروں کی شکل میں ہوں گے، جن میں بے حیائی تھی، جن میں نفسانی خواہشات کی تکمیل کی غلط شکلیں تھیں، جو نافرمانی اور حرام کاری میں مبتلا ہو گئے، جو بے حیائی اور عیاشی میں لگ گئے، جو آج عام ہو چکی۔ اللہ اکبر، کہ میں اپنے دل کا درد آپ سے کہوں کہ بے حیائی کی ایسی کثرت ہمارے معاشرے میں ہوئی کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں وہ بے حیائی کے راستے پر چلتے چلتے کالجز میں پڑھتے پڑھتے اب ارتداد تک پہنچ رہی ہیں اور اسلام چھوڑ کر کافروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ بے حیائی نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ دسیوں بیسیوں نے سینکڑوں واقعات پورے ملک میں ہو چکے اور برابر ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ بے حیائی ہماری بچیوں کو کفر تک، شرک تک، ارتداد تک پہنچا رہی ہے۔
اور زناکاری عام، بدکاری عام، جوان لڑکے، جوان لڑکیاں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں موبائل پر، انٹرنیٹ پر غلط تصویریں، غلط فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنے سماج اور معاشرے میں بے حیائی، حرام کاری، بدکاری کے راستے پر چل رہے ہیں اور بھول جا رہے ہیں کہ اس کی سزا انتہائی سخت اور دردناک ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والزنا فإن فی الزنا 6 خصال، اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا، بے حیائی سے، زناکاری سے بچانا، اس لیے کہ بدکاری پر 6 سزائیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخرہ، 3 سزا دنیا میں ہے اور 3 آخرت میں ہے۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ انسان کے چہرے سے نور چھین لیا جائے گا، ذہاب نور الوجہ، اللہ تعالیٰ بدکار انسان کے چہرے سے روشنی اور نور چھین لے گا۔ وانقطاع الرزق، اور روزی تنگ کر دی جائے گی۔ وسرعت الفناء، اور انسان کا جسم بہت جلد گھل کر ناکارہ ہو جائے گا۔ اور آخرت میں یہ سزا ہے کہ سوء غضب الرب وسوء الحساب والخلود فی النار الا ان یشاء اللہ، قیامت کے دن اللہ سخت حساب لے گا، اللہ کا غصہ اترے گا اور جہنم میں اللہ ڈال دے گا ہمیشہ کے لیے، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے گا جہنم سے نکالے گا۔ یہ سزا ذکر کی گئی، اسی راستے پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسی حرام کاری کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن خنزیروں کی شکل میں لوگ اٹھائے جائیں گے، بندروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، شکل انسان کی ہوگی لیکن چیونٹی جیسے جسم ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، علم پر غرور، مال پر غرور، منصب پر غرور، چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے تکبر کیا، اس لیے اللہ قیامت کے دن ان کو چیونٹی بنا دے گا کہ دیکھو تم بڑے بنتے تھے، آج تم کو سب سے چھوٹا بنا دیا گیا۔ اور ایک جماعت ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ سر کے بل قیامت کے دن چلائے گا، سر کے بل ان کو چلا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سر کے بل کیسے لوگ چل سکیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، وہ اللہ جس نے ان کو پیروں کے بل چلایا تھا وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو سر کے بل چلا کر دکھائے۔ اللہ قادر ہے، اللہ کو قدرت ہے۔ تو یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، الگ الگ جماعتوں کی شکل میں انسان اٹھائے جائیں گے۔ ڈرو اللہ کے بندو اس قیامت کے دن سے اور اپنے آپ کی اصلاح کرو، بھلے راستے پر چلو، علم کے راستے پر چلو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر دنیا میں آئے اور معلم بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے تعلیم کو عام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے اندھیروں کو ختم فرمایا، آپ نے مردوں کو بھی تعلیم دی، آپ نے عورتوں کو بھی تعلیم دی، آپ نے بچیوں کو بھی پڑھایا، بچوں کو بھی پڑھایا، آپ نے صفہ نامی مدرسہ قائم فرمایا، مکہ مکرمہ میں آپ نے دار ارقم مدرسہ قائم فرمایا، آپ نے اپنے مدرسے کے لیے لوگوں سے تعاون کی اپیل فرمائی۔ یہ مدرسے کے لوگ جو آج آپ کے آگے آتے ہیں کہ مدرسے کی ضروریات کے لیے خرچ کرو، یہ اپنے ذہن سے، اپنے مزاج سے نہیں آتے، اپنی طبیعت سے نہیں آتے، یہ تو اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صفہ میں پڑھنے والے غریب تھے، مفلس تھے، ان کے کھانے کا انتظام نہیں تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جن کے پاس کشادگی تھی فرمایا کرتے تھے صفہ والوں کا خیال رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ مال لے کر آتے اور چندہ دیا جاتا یا مال غنیمت آتا تو آپ صفہ والوں کو اس میں سے حصہ دیتے، ان کی ضروریات کا انتظام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کر کے ایک دینی تعلیم کا مرکز قائم فرما دیا۔ مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، مدرسے کے بانی مولانا محمد علی منگیری نہیں ہیں، مدرسے کے اصل بانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے یہ طریقہ، یہ راستہ امت کو سکھایا ہے۔ جہاں جہاں مدرسے قائم ہوں وہ ہمارے لیے خوش نصیبی
خوش نصیبی ہے اور ہمارے لیے دینی تعلیم کا مرکز ہے۔ ان کی مدد کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان مدرسوں کی خدمت کرنا، ان مدرسوں پر اپنی حلال کی کمائی خرچ کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری اور ہماری دین و دنیا کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ مدرسہ جس کے ماتحت آج کا جلسہ یہاں منعقد کیا گیا، مدرسہ ام سلمہ تعلیم البنات، بچیوں کا ایک ادارہ آپ کے ہاں قائم کیا گیا ہے اور عالمیت تک کی تعلیم کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، اور وہاں بچیاں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، اور زمین بھی لی گئی ہے کہ وہاں پر ایک اچھی عمارت بنائی جائے۔ اور کر کے جو ہے گھوم رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا جلدی کریں، برکتاً دستی کو ہاتھ تو لگائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے نام اعمال میں دینے والوں میں جو ہمارا شمار ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نستعينك على طاعتك يا رب العالمين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ مالک الملک ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، تمام خزانے آپ کے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ جسم کا ایک ایک حصہ گناہ سے داغدار ہے، اللہ مگر آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ کے در پر حاضر ہیں، معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما اللہ، اسی وقت معاف فرما، توبہ قبول فرما اللہ، توبہ قبول فرما۔ ہر قسم کے شر سے اور آفت سے، ہر قسم کی بد امنی سے، پریشان حالی سے، مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ، زمینی اور آسمانی حوادث سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، اپنے کرم سے جس طرح آپ نے دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لیجئے، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لیجئے۔ باری تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہم سب کے ساتھ شامل حال فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے در سے مانگنے والے محروم نہیں لوٹا کرتے، آپ عطا کرنے والے، نوازنے والے، بخشنے والے، عطا فرمانے والے ہیں۔ اپنے کرم سے نعمتیں عطا فرما دیجئے، عافیتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہے۔ پیارے اللہ، آپ ہمارے ماں باپ کو ان کے احسانات کا بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ہم سب کو مغفرت، رحمت اور نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ جب تک زندگی ہے ایمان و اسلام پر قائم فرمائیے، اور جب وقت خاتمہ ہو ہم سب کو کامل درجے کے ایمان پر موت نصیب فرمائیے۔ اللہ آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن ہم نے خود نہا دھو کر اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنے اور اپنے قدموں پر چل کر مسجد گئے۔ اللہ
آج اپنے ہاتھوں سے نہاتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے کفن اڑھائیں گے، میت والا غسل دیں گے، منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف آپ کی رحمت کا سہارا ہوگا۔ اللہ اس دن ہم سب کو معاف فرما، اس دن ہم سب کو معاف فرما، اس دن ہم سب کو معاف فرما، اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، برے اعمال سے حفاظت فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اللہ اسی وقت ہم سب کو معاف فرما، اللہ بھی معاف فرما، اسی وقت معاف فرما۔ اللہ ماں کے آگے اسی طرح اصرار کریں گے اور ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے روتا ہے اور ضد کرتا ہے، کہتا ابو پیسہ دو، باپ نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے، باپ ڈانٹ دیتا ہے، آخر میں وہ بچہ اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بس باپ کو پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے، کہتا بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، ہم بھی تو آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کے محبوب نبی کی امت ہیں، ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ معاف کریں گے تو پھر کون معاف کرے گا؟ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ مدد فرما، اللہ نصرت فرما، اللہ رحمت کی بھیک عطا فرما، اللہ مغفرت کی بھیک عطا فرما۔ اللہ یہ مدرسہ بے سر و سامانی میں قائم کیا گیا ہے، اللہ بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے، اپنے کرم سے اپنی رحمت سے بہترین سر و سامان پیدا فرما، اسباب پیدا فرما، مدرسے کو ترقی عطا فرما، اس مدرسے کو مرکز خیر رشد و ہدایت بنا۔ اللہ یہاں پڑھنے والی بچیوں کی بہترین کفالت فرما، بہترین سرپرستی فرما، ان کے لیے بہترین انتظامات غیب کے خزانوں سے میسر فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، بری نظر سے حفاظت فرما، برے ارادے رکھنے والوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اللہ آپ طاقت والے ہیں، آپ مسبب الاسباب ہیں، ہم فقیر ناتواں عاجز ہیں، بھکاری ہیں، آپ کے حکم کے بغیر کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور آپ کے اشارے کے بغیر کوئی مصیبت دور نہیں ہٹتی۔ اللہ اپنے کرم سے تمام خیر کے فیصلے فرما اور شرور کو ہم سے دور فرما۔ دین کے علم سے کی خدمت ہم سب کے مقدر میں لکھ دے، اسی پر زندہ رکھ اور اسی پر وفات عطا فرما۔ ہم سب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرما اور ہم سب کو اس دنیا میں نیک اعمال کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما اور آخری وقت میں اپنا محبوب کلمہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ محترم حضرات چند اعلانات سن لیں۔ سب سے پہلے تو میں آئے ہوئے تمامی مہمانوں کرام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مصروفیات کو آگے پیچھے کر کر یہاں پر تشریف لائے، خصوصاً مہمان مکرم حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کہ وہ بڑے دور کا سفر کر کر رات کی تکان برداشت کر کر ہمارے شہر شولہ پور تشریف لائے۔ ہم پھر امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر حضرت دوبارہ ہمیں وقت دیں گے۔ اعلانات سماعت فرمائیں، نماز ہوگی کل صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت کی ذکر کی مجلس مہتاب نگر مسجد میں ہے، اور دوسرا پروگرام مدرسہ جامعہ تعلیم الدین کمباری میں علماء کا ورکشاپ ہے۔ تمام علماء ائمہ حفاظ سے درخواست ہے کہ صبح 8 بجے پہنچ جائے، ناشتہ ہوگا اور مجلس شروع ہوگی۔ مجلس کے اختتام پر کھانے کا نظام رہے گا، تو صبح سے 8 بجے سے ظہر تک کا وقت فارغ کر کر آئے علماء، اور اس کے بعد حضرت کا شام کا پروگرام عبدل کوٹ میں ہوگا بعد نماز مغرب۔ ابرار بے باغبان کی طرف سے 5 اسکوائر فٹ زمین کی قیمت انشاءاللہ ہو جائے گی۔